ہلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شاہد بھائی، تو خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی بتائیے بھائی۔ ہاں، آپ سے ایک مسئلہ مجھے بہت پوچھنا ہے، اور آپ مجھے رات کو 11 بجے آپ مجھ سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے رات کو 11 بجے بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ 11 بجے؟ ہاں 11 بجے، میں سوتا نہیں ہوں جب تک۔ بھائی بات اگر میرے سے سکون سے کرنی ہے تو آرام سے 12 بجے تک کال کیا کیجیے۔ 12 بجے سے رات کے 2 بجے تک میں خالی رہتا ہوں۔ ہاں تو آپ سے ایک بات پوچھنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک میں نے ایک دیکھا، اس میں لکھا، اس میں کیا ہے کہ ایک صحابہ ہیں، ان کا نام تو میں نہیں جانتا، کہ وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، حضرت معاویہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین شہید کر دیے گئے؟ تو ان صحابہ نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات کا دکھ ہوا؟ اس بات کا کیا تمہیں دکھ ہوا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ کیوں نہ ہوتا، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جنت کے دنیا کے بھی پھول ہیں۔ آپ مجھے اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے کہ یہ، اور پھر ان کے معاویہ کے تھوڑا ایک شخص ان کا ساتھ کا ہو، حضرت معاویہ، پھر انہوں نے کہا کہ انگارہ تھا اور بجھ گیا، اس طرح کی بات میں نے سنی ہے، تو اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں۔ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم، آپ کسی اچھے عالم سے پوچھیے، میرے کو نہیں پتا بھائی، اس معاملے میں نہیں پتا۔ میرے کو اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے، دونوں نواسے اللہ کے نبی کی چادر میں تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، ٹھیک؟ بس اب کون حق پہ تھا، کون بھائی نہ حق پہ تھا، ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اس معاملے پہ سکوت اختیار کرو، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، جو ہم سے پہلے بھائی جو قومیں تھی بیت گئی ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، اپنی آخرت کو دیکھنا ہے۔ جیسے آج کل محرم چل رہا ہے تو لوگ سب مطلب ہر جگہ کربلا کے میلے لگا کے بس لال تان کا اس سمے کام چالو ہے، ٹھیک ہے؟ نواسے بیچارے پیاسے بھائی، وہ مطلب بھائی شہید ہو گئے، اور یہ لوگ ان کا غم کیسے منا رہے ہیں؟ شربت پی کے پیٹ بھر کے۔ تو بھیا اگر اس کو میرے بھائی غم کہتے ہیں تو بھائی پھر پتہ نہیں اللہ جانے جو میرے بھائی انجوائمنٹ ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتی ہے۔ ابو بھائی یہ آپ بتا سکتے ہیں محرم بازی کے یہ کیوں شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے ہوئی، یہ جو یہ تمام یہ خطرناک جو ماحول بنا ہے یہ کیوں بنا، یہ کیسے بنا؟ بھائی دیکھیے تاجیہ جو بڑے داری جو بوڑھوں ہے سے نا، چلتا ہے اس میں آتا کہ بڑے بوڑھوں سے، اور اس میں چندہ بھی لیا جاتا ہے گھروں سے محرم کے لیے، ڈھول کے لیے، تو ڈھول کے لیے چندہ؟ ہاں جی، ڈھول بجتا ہے نا پڑوس میں، گاؤں میں، کہیں بھی جہاں بھی یہ محرم تعریف وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں تو چندہ بھی لیتے ہیں نا گھروں سے اس کام کے لیے، چندہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ یہ ہوا کہاں سے شروع ہوئی، یہ چیز ہوئی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہو گئی ہے؟ بھائی دیکھیے ڈھول تاشے کے لیے پیسہ لینا، بٹورنا، بھیک مانگنا، یہ سب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے کیا ہوا۔ ہاں یہ تاجیہ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیا ہے۔ دیکھیے تاجیہ جو ہے نا، دین اسلام میں اس کا کوئی حقیقت نہیں رتی برابر بھی، نہ اللہ کے رسول کے دور میں بھائی ایسا تھا، نہ صحابہ اکرام کے دور میں، ٹھیک ہے؟ انڈیا میں جو مطلب بھائی جو یہ تاجیہ تھی، ٹھیک ہے، یہ جو ایک بادشاہ تھے ان کا نام تھا تیمور، ٹھیک ہے؟ بادشاہ تیمور
لنگ ان کا نام تھا. تو جو یہ تیمور تھے یہ بھائی ایک مطلب وہ تھے یودھا تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سن 1336 کو سمرکند کے پاس ایک مطلب بھائی وہ گاؤں ہے کیش گاؤں. ٹھیک ہے. اس سمے بھائی وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ تیمور کو جو چنگیز خان کے جو بیٹے تھے. ٹھیک ہے. چغتائی انہوں نے مطلب ان کو تعلیم دی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو مطلب پورا بار پوشن کیا تھا, پچچر کیا تھا. تو جب وہ 13 سال کے ہوئے تھے تو انہوں نے مطلب بھائی یہ چغتائی ترکوں کا جو میرے بھائی جو آدمی ہوتا ہے مین آفیسر, ان کے بن گئے تھے سردار. تو یہی سب ہے. انہوں نے ان کے ذریعے میرے بھائی تاجیہ اپنے استعمال کی گئی. اب بھائی اس دور میں اپنا جو کلاکار ہوتے تھے ان کو مطلب بھائی انہوں نے اکٹھا کیا اور کہا کہ ان کو مطلب وہ آدیش دیا, آرڈر دیا کہ ایسا ہے بھیا کاریگر ہو, آپ لوگ بہت اچھے مطلب کاریگر ہو, کلاکار ہو, تو آپ لوگ مطلب جو بانس ہوتی تھی لکڑی, تو وہ بانس کی جو ہوتی تھی لکڑیاں ان سے امام حسین کی یادگار میں ایک ڈھانچہ مطلب تیار کیا گیا اور اس کو طرح طرح کے پھولوں سے سجایا گیا اور اس کا نام انہوں نے تاجیہ دے دیا. اور جو یہ تاجیہ تھا اس کو پہلی بار 801 ہجری میں تیمور مطلب جو وہ تیمور تھے, تیمور لنگ, ان کے جو کیا بولتے دربار تھا, محل تھا, اس کے بھائی جو پریسر تھا اس میں رکھا گیا. تیمور کے تاجیے کی دھوم مطلب بہت مطلب زور شور سے پورے دیش میں ایک دم بھائی اپنا پھیل گئی, مچ گئی. اور پھر مطلب جتنے بھی اس دور کے جو مطلب بھائی وہ کیا بولتے رجواڑے تھے, راجے تھے, اور جو مطلب تھوڑے مطلب جو دھارمک لوگ تھے وہ لوگ بھائی جو یہ تاجیہ رکھی ہوئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے آنا اسٹارٹ کر دیے. یعنی کہ جائیں ذرا دیکھ کے آئیں, درشن کر کے آئیں, زیارت کر کے آئیں کہ آخر تاجیہ ہے کیسی. تو میرے بھائی جو بادشاہ تھا تیمور لنگ, اس کو مطلب ایک خوش کرنے کے لیے دیش کے جو آجو بازو کی جو مطلب بھائی سلطنت تھی انہوں نے بھی اس پرمپرا کی مطلب بھائی سختی کے ساتھ ایک دم بھائی اسٹارٹنگ کی اور سال در سال انہوں نے اپنے میرے بھائی اپنے اپنے شہر میں تاجیہ رکھنا اسٹارٹ کر دیا. تو دھیرے دھیرے تاجیہ 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 پھیلتی 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 وہ میرے بھائی ایسا روپ لے لی کہ آج مانو لگتا ہے جیسے یہ تاجیہ داری کوئی اسلام کا کوئی امپورٹنٹ مطلب ہو یا اس کو کوئی اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہو. لوگ اس کو اتنی حکمت سے رکھتے ہیں کہ اگر تاجیہ پہ پیر اگر میرے بھائی پڑ جائے تو اس کو چومتے ہیں, سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں. ٹھیک. اس کے سامنے کھانا رکھتے ہیں, طرح طرح کے پھل فروٹ, سبزی, شربت, بریانی, گوشت, کباب, اگربتی, موم بتی, کھیر, میٹھا, برفی سب رکھتے ہیں. اور عورتیں لوگ آرام سے جاتی ہیں مغرب کے بعد تھوڑا اندھیرا ہونے پر لال لپسٹک لگا کے سجا کے اس کے بعد جاتی ہے اپنا اس سے جو منتیں مانگنا ہوتا ہے مانگتی ہیں. ارے یہ الہ آباد میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے بھائی. الہ آباد میں ہوتا ہے, پڑوس میں ہوتا ہے کیا رہے تمہارے کہیں پڑوس میں ہوتا ہے کیا؟ ہمارا تو ایریا بھائی RSS کا ایریا ہے. یہاں پہ جو دلت لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ لوگ تاجیہ لگاتے ہیں. ویسے لگتا ہے ہمارے وہاں مسلمانوں سے زیادہ جو میرے بھائی دلت بھائی ہیں ہمارے, وہ میرے بھائی تاجیہ کا ایک دم جو تو اس سے مطلب پرچار کرتے ہیں. تو وہ بھی سوچتے ہیں یار جو بھائی یہ تاجیہ سواری ہے اس کو اپنا بھائی چلائیں گے تو اپنا بھائی سال بھر کا خرچہ نکل آئے گا. تو جو مسلمان ہیں بھائی وہ لکڑی کی تاجیہ بنا رہا ہے, تو بھائی جو دلت ہیں وہ چاندی کی تاجیہ بنا رہے ہیں. دونوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے.
हाँ, मातम करने में भैया जो मतलब जो दलित लोग हैं वो लोग थोड़ा पीछे हैं बनिस्बत भाई नाम निहाद जो मुसलमान है उनके। ढोल पीच रहे हैं राजबद्ध चिक चिक अच्छा अपू भाई, एक बात बताइए अपू भाई। हेलो, मुझे ये बताइए कि आला हजरत ने जो ये कहा है कि नाई, मनिहार और ये हाल पकाने वाले और ये जो हैं इन जलील कौम जो ये फतवा दिया है, ये बड़ा खतरनाक मसला चल रहा है लोगों के अंदर कि ये जो फतवा दिया है ये किस आधार पे दिया है कि नाई और हाल पकाने वाले और मनियार, मोची वगैरह ये छोटी जो जाति हैं, ये जो फतवा दिया है ये कौन सी किताब में? ये मैंने सुना है कुछ लोगों के मुंह इस तरह से कि आला हजरत ने इस तरह का फतवा दिया है कि वो जलील कौम है और वो कभी शहीद नहीं हो सकते। तो भाई ये गालिबन आता है फतावा रजविया, उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 44 पे, कि उसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब भाई जो ये जुलाहे होते हैं, खाल पकाने वाले होते हैं, मोची हो गया, नाई हो गया, मनिहार हो गया, ये सब जलील हैं। ये वाकई लिखा हुआ है? मतलब वाकई नहीं तो क्या आप ये ना पूछा करो वाकई लिखा है कि नहीं, ये कुछ अनोखी बात है। मैं कहीं सुना सुन नहीं बना। कभी सुन के मतलब आदमी सुनता है ना, अब कभी आई है नहीं सामने, तो सुनना एक अलग होता है ना, पढ़ना अलग होता है। अभी ये जो है ना फतवा, ये कभी आया नहीं सामने, इसलिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक लग रहा है ना मुझे। ये इस तरह से मतलब ये जलील ये कभी शरीक नहीं हो सकते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ये तो बहुत डेंजर फतवा है, तो इसलिए मैं अगर ये पढ़ा नहीं है, सामने नहीं आया, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वाकई है ये कि वैसे झूठ नहीं है। मलफूजात आला हजरत आप उठा के देख लीजिए, फतावा रजविया जाके देख लीजिए, बाहर शरीयत जाके देख लीजिए, जाल हक जाके देख लीजिए। ये तो बहुत छोटा फतवा है, ये तो फतवा एकदम छोटा फतवा है। इसको आप इतना मेरे भाई इसको हजम नहीं भाई अगर आप कर पा रहे हैं तो बाकी जो मेरे भाई बड़े बड़े फतवे उनको कैसे हजम करेंगे? नहीं ऐसा, मैं हनफी ही, मैं बरेलवी ही हूँ। और आप बरेलवी हैं? हाँ, अब समझिए। अभी भी हैं? नहीं मेरी बात समझिए पहले। ये मैंने नमाज के तरीके पर और कुछ मैंने इन बातों पर मैंने गौर किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा बरेलवी में इसमें डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा कि यार ये जो लिखा हुआ है। नहीं आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने मतलब इतनी देर से बताया, हम सोचो कोई अहले हदीस बात कर रहा है तो हमने उसको बता दिया सब कुछ। तो आप मेरे भाई बरेलवी हैं तो सीधे सीधे मेन मुद्दे पे आइए ना। आपको मतलब भाई तकैया करके दूसरे अंदाज से बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों से? अरे मतलब अच्छा एक बात बताओ ये आपको भाई जी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि मसला जानने के बाद ही उसको उस तरीके से बताया जाए? कहाँ? नहीं बात ये है ना, अगर आप और भी बात सुनिए, आप मेरी बात और भी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा और खोल के समझाते। आप तो इतनी देर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है भाई आप सुनिए। सुनो, आपसे मैंने तो मैं खामोश हूँ, आपसे मैंने मसले पूछे, मैं खामोश क्यों था? क्योंकि मुझे बात सही लगी। आप समझ लो, मैं अगर आपकी कोई बात गलत होती तो मैं आपको टोकता, मैं बोलता, ठीक है? समझ लो मेरी बात। कोई बात नहीं भाई, कोई भी मसला पूछिए, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन बस ये पहले वाज़ेह कर दिया कीजिए। मैं तहकीक करूँगा, आप मुझे ये बता दीजिए क्या कि व्हाट्सएप पर भी देखता रहता हूँ मैं, इधर भी देखता रहता हूँ, और जो उस पर होता है ना ऑडियो डालते हैं उसमें भी तो सबसे पहला मसला पूछा जाता है कि तेरा मसला क्या है ना। तो मेरे भाई एक बात सुनो, अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं तो इसमें मसले की क्या बात आ गई? अगर किसी बरेलवी से जाके कहूँ तो भी मेरा मसलक है क्या नाम है देवन, आज में तो जब वो देवन की बात आ गई तो वो देवन के तरीके से एकदम घुमा फिरा के कहीं की टांग कहीं के कहीं कुछ ऐसे करके घुमाने की कोशिश करेगा।
اگر اسی طرح سے اگر میں دیوبندی سے کہوں تو وہ اپنے طریقے. اگر اس میں مسئلے کی بات کہاں سے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں کہوں اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث کی بات یہ آ گئی، تو اس میں مسئلے کی تو ابو بھائی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. بھائی آپ میں نے جو مسئلہ سوال کا آپ کیا، کو تھوڑی نہ پوچھا، اور اگر ہم کو مسئلہ اپنا بتا دیتے تو بھی جو جواب میں نے ابھی دیا ہے اس کو اور بہتر انداز میں آپ کو دیتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کتنی دیر سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، بتائیے ابھی تک میں آپ کی اصلاح بھائی میں کر نہیں پایا، تو ہمیں اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے نا. آپ بتا، ہم سوچے کوئی اپنا اہل حدیث بھائی ہے، اس کو جاننا ہوگا کہاں پہ کیا چیز اتری ہوئی ہے، تو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے. پہلے آپ بتاتے تو آپ کو تھوڑا سمجھاتے، ذہن آپ کا کھولتے کہ بھائی دیکھیے یہ سب کیا ہے. آپ اس سے توبہ کیجئے میرے بھائی. تو خیر چلیے کوئی بات نہیں، آپ بھی ماشاء اللہ اچھے انسان ہیں، سنجیدہ انسان ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ میری بات سنیے کہ میں نے حدیثوں کے طور پہ میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. ہاں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کہاں کیا ہے، اور میں ان کتابوں تک نہ پہنچا اور میں گھسنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہوں. جیسے فتوی رضوی ہے، یہ کیا ہے کیا نا، اس میں میرے بھائی گھسیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. اب واٹس ایپ پہ جو میں نے دیکھا کہ لوگ ڈال رہے ہیں، اس میں اہل حدیث کے لوگ ڈال رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور فلانا ہیں، کہ دیکھو اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ وہ نائی جلیل قوم ہے، یہ ہے. میں چکر میں پڑ گیا یار، یہ اعلیٰ حضرت یار اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. میں یہاں تھوڑا چکر میں پڑا کہ واقعی یہ لکھا ہوا ہے یا پھر یہ اہل حدیث جو مطلب تھوڑا تان بان کر رہے ہوں. آپ ایک کام کیجیے گا، واٹس ایپ سے اپنا نام ہم کو بھیج دیجیے گا، ہم پوری آپ کو اوریجنل میرے بھائی کتاب بھیج دیتے ہیں. PDF میں چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھ لیجیے. تو یہ میں کہہ رہا تھا، تو میں نے آپ سے سوال پوچھے. اعلیٰ حضرت اور فتویٰ نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں سارے جو میرے بھائی اول جلول فتوے اعلیٰ حضرت کے ہیں وہ آپ کو اوریجنل اس کی فوٹو کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بھیجے دے رہے ہیں. آپ اپنا پڑھ لو، جا کے چیک کر لو اوریجنل کتاب میں. ایک حوالہ اگر غلط ہوا تو بھائی ترنت سنی ہم کی بریلی بننے کے بعد میں نے کیا کئی جگہ میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کری کہ یار کس طرح سے، تو کیا نام ہے، ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں نام، سعودی میں رہتا ہے وہ لڑکا، اس سے میری بات ہوئی فیس ٹو فیس. کو میں نے کہا تھا بھائی مجھ سے پہلے فیس ٹو فیس بات کرو، پھر بعد میں بات کروں گا. تو اس لڑکے نے میرے فیس ٹو فیس بات کری تھی، واقعی ویڈیو کالنگ کری تھی. تو کم عمر کا لڑکا تھا، داڑھی بھی نہیں تھا، پر علم جانتا تھا، معلوم ہے کہ علم ہاں جانتا ہے وہ. پھر میں نے اس لڑکے پہ دھیان نہیں دیا کہ یار مدینہ شہر میں رہتا، آقا کے یہاں رہتا ہے اور نبی کی سنت نہیں رکھتا، داڑھی وغیرہ نہیں رکھتا. تو پھر میں نے دھیان نہیں دیا کہ یار چھوڑو. پھر میں نے پتہ کرا کہ یار ابو خان کا نمبر، یہ ابو خان کون ہے، اس پہ بہت زیادہ میں نے آڈیو سننے کی کوشش کری. یار یہ ابو خان کون ہے، جس طرح کی مطلب حدیث کے طور پہ مطلب بات صفحہ نمبر وغیرہ سب بتا رہے ہیں. تو بولے ابو خان کون ہے، میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. یہ نمبر میں نے لیا تو پھر میں نے آپ سے بات کی ہے. تو آپ سے میں نے سوال پوچھے، اس کا آپ کو معلوم ہے یہ سب جو میں آپ کو فوراً ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر اور فتویٰ نمبر، جب میرے بھائی کیسے یاد ہوا پتہ ہے آپ کو؟ 5 سال کی محنت ہے یہ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات خالی کاپی پیش کر لیا یاد ہو گیا. ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، دماغ میں اس کو بیٹھانا، سامنے والے سے بات کرنا تو اس کو میرے بھائی بتانا، پھر اس کو پھر سے یاد کرنا کہ ہم نے جو بتایا تھا اس کو ٹھیک بتایا تھا کہ نہیں. اس طریقے سے میرے بھائی محنت کر کر کے یاد ہوئے حوالے. اور کس کے لیے یاد کی ہیں؟ کیونکہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح ہو، ورنہ ہمیں ان سب میرے بھائی حوالے یاد کر کے ہم کو کیا مل جائے گا. اچھی بات ہے. قرآن سنت سے اگر بات ہے، قرآن سنت پر اگر بات دلیل کرے گا، دلیل پیش کرے گا اور دلیل لے گا تو اس سے وہی حق پر ہے. قرآن سنت بات اصل میں کوئی مانتا نہیں ہے نا. ابھی میں آپ سے کہوں یہ فرقے بازی نہ بناؤ تو آپ کہو گے کہاں لکھا ہے، حالانکہ میں بتاؤں گا قرآن میں لکھا ہے، لیکن آپ کو نہیں کہاں لکھا ہے بھائی قرآن میں. آیت نمبر بتاؤ، سورہ نمبر بتاؤ، تو اس میں ہم بھائی اٹک جائیں گے. لیکن جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں کہ تم سب لوگ ایک ساتھ ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بھائی فرقوں میں نہ بٹو، تب وہ کہے گا ہاں بھائی ہاں واقعی لکھا ہے. تو تب مجھے پتا چلا جو دلیل ہے، حوالہ، ریفرنس، اس کا وزن ہے. میری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے.
میں لا کر دوں حدیث میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سب ان کے اوپر نکل جائے گا جب تک بھائی میں حوالہ نہ دوں۔ تو میں نے کہا لو حوالے یاد کر لیتے ہیں، تو جو پڑھتے جاتے ہیں پہلے اس کا حوالہ یاد کرنے کی بھائی کوشش کرتے ہیں، یاد ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا ہے تو پڑھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا یاد۔ اچھا ابو بھائی ایک بات بتائیے ہوں، کہ ایک حرام ہوتا ہے جو جانے انجانے میں کرتا ہے آدمی، جیسے حرام انجانے میں کرتا ہے، جیسے کہ مان کے لوگ جنا ہے یا پھر گالی بک دینا ہے، جو عام ہے گالی بکنا کے بعد یار دوستی میں بھی بات آدمی گالی سے ہی بات کرتا ہے آج کے دور میں زیادہ تر۔ تو ایک حرام ہوتا ہے کہ انجانے میں کرتا ہے، اور ایک حرام ہوتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے، جیسے کہ مزاروں پہ سجدہ کرنا تاکہ اسے معلوم ہے کہ حرام ہے، اور ایک وہ حرام ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے شراب پینا، یا جان بوجھ کے کوئی بھی حرام کرنا ہوتا ہے، جیسے ڈھول تازہ بجانا یہ بھی حرام ہے۔ تو جان بوجھ کے اتنے حرام کرنا، ایک سال گالی بکنا، ڈھول تازے ہر سال بجانا، مزاروں پہ سجدے کرنا، ٹھیک ہے میری بات سمجھ لو۔ ایک ہوتا انجانے میں ہو گیا، جیسے وہ علم نہیں جانتا، اب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو معلوم ہے کہ گالی بکنا ایک دم کبیرہ گناہ ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ ہاں حرام، بچوں کو پتا کہ ہاں حرام ہے یہ، تو جان بوجھ کے حرام کرنا اور پھر اوپر سے یہ کہنا کہ ہم حق پر ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ تو اب سے پہلے میں بھی ڈھول بجایا، ڈھول میں شامل ہوتا تھا، میں خیر اب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو مجھے معلوم تھا کہ حرام ہے، پھر بھی میں ڈھول بجاتا تھا۔ یہاں تک کی بات ہے کہ میں نے خود بستی کا پنچایتی محرم خود میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور میں نے توبہ کر لی۔ توبہ کیسے کہ بتاؤ کہ میری عمر کم سے کم 40 سال کی ہے، اور 40 سال میں 36 سال تک سمجھ لو وہ سنبھالنے کے بعد یہ سمجھو کہ 20 سال میری زندگی ڈھول تاشوں میں گزری ہے، میں نے بجایا نہیں، شامل رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ معلوم تھا مجھے کہ حرام ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا اور ایک ہوتا ہے انجانے کا، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے۔ حرام کا مجھے معلوم کب سے ہوا؟ کم سے کم قریب 10 سال سے، اس سے پہلے سے مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گھر والے بزرگ جو ہیں نا، بڑے بوڑھے وہ کرتے آ رہے تھے، تو ثواب کا کام ہے، پر حرام کا مجھے پتہ چلا 10-12 سال سے کہ ہاں یہ حرام ہے۔ تو ایک ہوتا ہے انجانے میں، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے حرام کرنا، اور کرتے رہنا، اگر اسی حالت میں اگر موت ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اگر فتویٰ آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی مفتی دے پائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ حرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حرام کا معنی ہوتا ہے حرمت کی، مطلب حرمت جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ بالکل میرے بھائی منع ہے، اور جس کو کہہ دیا ہاں بھائی کر سکتے ہو تو وہ حلال ہے۔ تو اللہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں حرام۔ تو حرام اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ کو ناراض کریں گے، اور بار بار میرے بھائی حرام کرتے اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ کو ناراض کر کے اگر میرے بھائی اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ میرے کو نہیں لگتا کہ آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، آپ میرے بھائی خود ہی اپنی عقل سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، حرام کرتا ہے۔ حرام کے تعلق سے تو آتا ہے کہ جس کی میرے بھائی بدن میں ایک لقمہ بھی اگر میرے بھائی حرام کا چلا گیا تو اس کی میرے بھائی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اگر کوئی انسان بار بار حرام کرتا آ رہا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اب گناہ کبیرہ ہے، اتنا مطلب بھائی دھڑلے سے آج کل ہو رہا ہے کہ مطلب اس کو کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے کیا گناہ کبیرہ، وہ سوچتا ہے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اب شرک کرنا، ناحق کوئی کو مار دینا، جادو کرنا، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھنا، ٹھیک ہے، زنا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ تکبر ہو گیا، جھوٹی گواہی دینا ہو گیا، شراب پینا ہو گیا، پاک دامن عورتوں پر بھائی تہمت لگانا زنا کی، یہ سب آتے ہیں میرے بھائی
کبیرہ گناہ میں، یعنی کہ بڑے بڑے گناہ جو مطلب بھائی بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ گناہ آج کے معاشرے میں ایک دم عام ہو چکے ہیں۔ گناہ کبیرہ تو چھوڑو، گناہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، بس کرتے جا رہے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی جو گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے میں بس کبیرہ گناہ ہو یا چھوٹے، بالکل بھائی دیکھیے توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں چاہے تو سب معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اگر آپ نے شرک بھی کر دیا ہے اور آپ سچی دل سے توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن مر گئے تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ نیکیوں کی بھائی مطلب بدولت اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے، لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تب بھی اگر شرک پہ موت ہوئی تو شرک معاف نہیں کرے گا۔ اچھا مشرک کے اوپر میرے بھائی جنت حرام ہے۔ اچھا آپ شرک کے بارے میں مجھے تھوڑا بتائیں کہ شرک کی تعریف جو ہے نا، شرک کی کیا ہوتا ہے، کس طرح سے شرک کسے کہتے ہیں، کیا کیا شرک میں آتا ہے؟ دیکھیے شرک کا جو معنی ہوتا ہے لغوی معنی وہ ہوتا ہے مطلب شریک کرنا، اللہ کے ساتھ نہیں، یہ تو معنی ہوتا ہے لغوی، مطلب عام طور پہ معنی کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ شرک کیا ہے تو اس کو بتا دیں گے شرک کا معنی ہوتا ہے مطلب شریک کرنا، پارٹنرشپ، اس کو بولتے ہیں شرک۔ ٹھیک، اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے، یعنی کہ دین اسلام میں کیا شرک ہے؟ تو دین اسلام میں شرک کی جو تعریف آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور جو یہ شرک ہے یہ توحید کے الٹ ہے، انسانی جو میرے بھائی فطرت ہے اس کے الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیدا کیا وہ توحید کی میرے بھائی فطرت پہ آپ کو پیدا کیا، اور جب انسان میرے بھائی شرک کرتا ہے نا تو وہ اپنی جو مطلب جو فطرت ہوتی ہے اس کو چینج کرتا ہے۔ ایک بچہ میرے بھائی چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک، اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، لیکن جیسے بڑا ہوتا ہے بھائی وہ الٹا سیدھا کام کرنے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی بھائی وہ شامل کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنی پیدائش کی جو فطرت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جس فطرت پہ پیدا کرتا ہے توحید پہ، اس کے الٹ کام کر دیتا ہے شرک۔ اور شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے بھائی کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر بابا بہت نیک ہیں، ان کے نام کا قبر کے اندر عہد نامہ ڈال دیں گے، فرشتے آئیں گے، جیسے پڑھیں گے کہ میں فلاں پیر کا ماننے والا ہوں، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ ڈائریکٹ جنت میں۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی کو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال کو برباد کر دیں گے، اور آپ بھی جو مطلب وہی نقصان ہوتا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شرک میرے بھائی اتنا بڑا میرے بھائی گناہ ہے کہ نبی کو بھی تنبیہ دے دی گئی، وارننگ دے دی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم اور آپ سوچتے ہیں شرک کر کے پیر بابا کا دامن پکڑ کے ہم لوگ کا میرے بھائی دم مدار بیڑا پار ہو جائے گا، جھوٹ، عقیدے سے کھیل ہے یہ، کھیل۔